بلوچستان اور پاکستان کا حال مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے گفتگو۔ کہا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان دشمن عناصر کے سرپرست یافتہ پراکسیز ہیں۔ بلوچستان کی امن و ترقی اور خوشحالی کے لیے دشمن کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا دشمن کے پروپیگنڈے کا جامع اور بلا جھجک مقابلہ کیا جائے اور جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کیا جائے۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات کرنے والے شرکاء کا غیر ملکی سپانسرڈ خطرات کے خلاف ریاست اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ علاقائی اور عالمی امن کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشبانی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ پاکستان اور شام کا تعلقات مزید مضبوط بنانے اور دفاع و سلامتی کے شعبوں میں روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ بانی PTI کا پیمز اسپتال میں طبی معائنہ۔ شفا اسپتال کے ڈاکٹرز اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے ڈاکٹرز نے قیدی کو طبی طور پر صحت مند قرار دیا۔ عدالتی فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب اسپتال لایا گیا۔ طبی معائنے کے تمام مراحل میں ان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان بھی موجود رہیں۔ 21 اگست کی صبح 5 بجے بانی کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ PTI کارکنوں کی جانب سے شفا اسپتال کے باہر پیدا کی گئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر قیدی کو پیمز لے جایا گیا۔ پاکستان میں گوگل آفس کے قیام کی جانب اہم پیش رفت۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ گوگل وفد کے اعزاز میں استقبالیہ اور مفاہمتی یادداشت کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود تھے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت پاکستانی طلبہ کے لیے گوگل کے مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ MOU کا مقصد پاکستان میں IT برآمدات اور جدت کے فروغ کے لیے تعاون کو وسعت دینا ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی ضمانت۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ میں معاہدے نے خطے کے مشترکہ دفاع کے لیے ایک نئی بنیاد رکھ دی۔ معروف عالمی جریدے بلومبرگ اور آذربائیجان کے جریدے کا لیبر کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق معاہدہ علاقائی طاقتوں کو ایک مشترکہ دفاعی فریم ورک میں جوڑتا ہے۔ معاہدے میں اصول طے کیا گیا، ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ امریکی صدر نے معاہدے کا خیر مقدم کیا اور اسے مشرق وسطیٰ کے ممالک کی دفاعی صلاحیت بہتر بنانے کی علامت قرار دیا۔ امریکہ کے طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن نے مشرقی وسطیٰ میں پوزیشن سنبھال لی۔ جارج واشنگٹن نے 9 ماہ سے مشرقی وسطیٰ میں تعینات طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن کی جگہ لی۔ ایران جنگ کے موقع پر تعینات ابراہیم لنکن پر 5000 سیلرز تعینات تھے۔ اہلکاروں کو کھانے پینے کی اشیاء میں کمی اور واش رومز کی خرابی کا سامنا تھا، جس پر اسے واپس امریکہ بھیج دیا گیا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عزائم دہرا رہے ہیں۔ ایک ریڈیو شو کے دوران کہا ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی انتہائی مؤثر رہی۔ اوباما اور بائیڈن نے ایران کے جوہری پروگرام کو بروقت نہیں روکا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا تو اسرائیل اور پورا مشرق وسطیٰ شدید خطرے سے دوچار ہو جاتے۔ ایران سے کاروبار کرنے والے ممالک کے خلاف معاشی اقدامات کریں گے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا ایران کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔
کہا پابندیوں کا مقصد ایرانی حکومت کی اپنے پراکسی گروہوں کے ذریعے کارروائی کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے۔ واشنگٹن کا مقصد ایرانی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ ایران پر امریکی اقتصادی پابندیوں کے اعلان کے تاثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کے قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 2.4% بڑھ کر $93 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت $88 فی بیرل سے اوپر چلی گئی۔ اماراتی مربن آئل $101 فی بیرل سے زائد کی قیمت پر فروخت ہونے لگا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں ₹1.64 کا اضافہ، نئی قیمت ₹364.70 ہو گئی۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 27 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ₹337.78 کی سطح پر آ گئی۔ ISPR سمر انٹرنشپ میں شامل طلبہ کا کلا بلا حصار پشاور کا دورہ۔ خیبر پختونخوا کے مختلف جامعات کے طلبہ نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ طلبہ کو قلعہ بالا حصار کی تاریخی اہمیت اور FC خیبر پختونخوا نارتھ کی خدمات پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں آج متاثرین دہشت گردی کی یاد اور خراج عقیدت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف زرداری کا دہشت گردی کے متاثرین کو خراج عقیدت۔ کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت چکائی ہے۔ دہشت گردی کی بلا امتیاز مذمت ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی بنی نوع انسان کو درپیش سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں تمام جاں بحق افراد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا دہشت گردی کا کوئی مذہب، قوم یا سرحد نہیں، یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ دہشت گردی کی متاثرین کی قربانیاں انسانیت کے لیے ناقابل فراموش باب ہے۔ پنجاب میں پاکستان کا پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے کم از کم اخراجات $50,000 ہیں۔ مستحق مریضوں کا بالکل مفت ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا پورے پاکستان سے امراض قلب کے علاج کے لیے مریض یہاں آ سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر عوامی فلاح کے فیصلے کرنا میری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں 5ویں روز بھی تیز بارش، نالہ لئی کے بہاؤ میں اضافہ۔ نالہ لئی میں کٹاریاں میں پانی کی سطح 13.5 فٹ، گوال منڈی میں 11 فٹ ہو گئی۔ انتظامیہ نے پری الرٹ جاری کر دیا۔ رین ایمرجنسی نافذ۔ گولڑا میں سب سے زیادہ 61 ملی میٹر اور شمس آباد میں 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کراچی کا مطلع جزوی ابر آلود۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ مودی کے ہندوتوا ایجنڈے کو بڑا دھچکا۔ امریکی ادارہ برائے مذہبی آزادی کا RSS پر پابندی کا مطالبہ۔ بھارت میں مذہبی کشیدگی بڑھانے والی انتہا پسند ہندو تنظیم RSS کو مسلمان دشمنی مہنگی پڑ گئی۔ RSS سربراہ کے دورہ امریکہ سے قبل ہی امریکی کمیشن نے ہندو تنظیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ترک جریدے TRT کے مطابق امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھارت میں اقلیتوں پر حملوں میں ملوث RSS پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور میں معروف روحانی شخصیت حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس۔ چادر پوشی کے بعد عرس کی تقریبات کا افتتاح کر دیا گیا۔ ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں زائرین کی حاضری۔ اور لیڈز ٹیسٹ میں انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف پوزیشن مضبوط۔ کھیل کے دوسرے روز انگلینڈ نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 366 رنز بنائے۔ پاکستان کے خلاف انگلش ٹیم کو 195 رنز کی برتری حاصل۔ ہیری بروک نے 91 رنز بنائے جبکہ جارڈن 73 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کے علی عثمان نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔